خالق و مالک اپنے پیغمبر کو طریقہ سکھا رہے. عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں کان اذا قام الى الصلاة، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، فکبر، اللہ اکبر کہتے، فاذا رکع، جب رکوع کرتے، کبر، اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہ حذو منکبیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، جب دو رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے. ثُمَّ وَضَعَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَى وَيَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے، والرس، جوڑ کو جوڑ پہ، والساعد، بازو کو بازو پر، وَيَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ، اور اپنے سینے پہ مضبوطی سے باندھ لیتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری کیا، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایک نہیں، 10 نہیں، 310 روایتیں جس بات میں آئی ہوں. اور ایک مسلمان مسجد میں بھی آ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو بھی پسند نہ کرے، یہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیا بنے گا؟ آج ٹوپی سینے کے لیے دے دی جائے نا، تو ٹوپی کا ڈیزائن پسند نہ کہتا لے جاؤ، کہتے بھائی ساری رات محنت کی ہے، وہ چل کپڑا بھی ضائع کیا ہے، تمہیں میں نے کہا تھا ملٹی ڈیزائن کرنا، یہ کوئی ڈیزائن ہے؟ تمہیں تو ٹوپی پسند نہیں آتی جو 4 ٹکوں کی تم نے سلائی کے لیے دی تھی. جس خالق و مالک نے پوری کائنات کے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا ہے پیغمبر کو، اس کے طریقے کے مطابق تم نماز ہی نہ پڑھو، اللہ کو وہ نماز پسند آ جائے گی؟ دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو. اگر پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ ہے تو سب سے اعلیٰ طریقہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے. جہنم سے بچنے کا پہلا طریقہ بیان کر رہے تھے کہ 40 دن باجماعت نماز پڑھی جائے. کوشش کریں گے آپ بھی انشاءاللہ؟ کون کون ساتھی تیار ہیں؟ اللہ سب کو ہمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے. دوسرا طریقہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من کان سہلا ہینا لینا حرمہ اللہ علی النار، جس کا اخلاق اچھا ہو جائے، جس کی زبان میں نرمی آ جائے، مالک الملک قیامت کے دن اس بندے کو جہنم پہ حرام قرار دے دیں گے، یہ جہنم میں نہیں جائے گا. آج نہ جانے مسلمان کا تو امتیاز تھا اخلاق نظر ہی نہیں آتا. اور بلکہ اس سے بڑا افسوس تو یہ ہے جتنے زیادہ پڑا ہوتا ہے اگر اسے سلام بھی کرنے تو وہ کھلے ہاتھ سے سلام بھی نہیں کرتا، 4 انگلیوں سے یہ ہاتھ بند کر کے. وہ اللہ کے پیارے بندے، جب مصافحہ مسلمان کرتا ہے، ما من مسلمان یلتقیان فیتصافحان، جب 2 مسلمان مل کے مصافحہ کرتے ہیں، جب دونوں ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، تو جس طرح درخت سے پتے گر جاتے ہیں دونوں کے گناہ گر جاتے ہیں. نہ جانے یہ تہذیب کہاں سے آئی ہے، سلام بھی پورا نہیں ہے. سلام کے وقت تو انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کہیں. ومن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه، جو بات کرتا ہے سلام نہیں کہتا اس کو جواب ہی نہ دو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ٹیلی فون اٹھائے نا، ہلو، سلام نہیں کہتا. حدیث تو کہتی نا جواب نہ دو، لیکن یہ جواب نہ بھی دے کے دکھاؤ 4 گالی یہی پڑیں گی. دیکھو میں گھنٹے کا ہیلو ہیلو کر رہا ہوں، سن ہی نہیں رہا. لیکن میرا خیال ہے اس میں 2 طریقے استعمال کر لیں. پہلے بتائیں کہ سلام جب نہ کہا جائے
بات کی جائے تو جواب نہیں دیا جاتا، پھر ہی سمجھیں گے نا، پتہ نہیں کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ اخلاق اچھا ہو۔ اخلاق کیا ہے؟ بہت ساری تفصیلات ہیں اخلاق کی تو، لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر دیتے۔ پوچھا گیا اخلاق کیا ہے؟ فرماتے ہیں طلب الحلال واجتناب المحارم والتوسعة على العيال، حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچ جانا، گھر والوں پہ وسعت کرنا اخلاق ہے۔ آج کسی کا چکر لگ جائے نا یورپ میں، بیرون ملک، یا یہ ہے کہ کسی بیوروکریٹ کے ساتھ اس کی کوئی میٹنگ ہو جائے اور وہ قصہ بتا دے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باب فضائل امریکہ، امریکہ کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں تو کافر، لیکن اخلاق بڑا ہے۔ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حرام پہ گزر رہا ہے، یہ اخلاق ہے؟ جنہوں نے حلال کی بات ہی کبھی نہیں کی، کفر اور سود ابتدا سے انتہا، اور پھر اخلاق۔ حلال کی طلب کرنا اخلاق ہے، اور حرام سے بچنا اخلاق ہے۔ حرام سے کیسے بچنا؟ سلف صالحین کی بیویاں اپنے خامدوں کو الوداع کرنے کے لیے دروازوں تک آتی، آج تک وہ آتا ہی نہیں ہے، نہ جانے آتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بلکہ خواہش ہی شاید ہوتی ہوگی یہ جانے والا ہی بنے، گھر میں ہوگا تو کافی اس نے مانگنی ہے، چائے مانگنی ہے، کسی کام پہ لگائی رکھے گا یہ جائے، کچھ کما کے لائے، اور دروازے پہ آ کے الوداعی دعا پڑھتی۔ ویسے تو میں کہتا نہیں، لیکن کوشش کر کے دیکھیے گا، بلا گھر جا کے وزارت الداخلیہ سے پوچھیے گا دعا یاد ہے؟ جس کو دعا یاد نہیں، وہ پڑے گی کیا؟ استودعکم اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک، دعا پڑھ کے رخصت کرتی اور کھڑا کرتی یہ بات کہنے کے لیے، ایاک وکسب الحرام، ایاک وکسب الحرام فإنا نصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار۔ دیکھنا جانے والے، حرام سے بچنا، میں اور میرے بچے بھوک اور تنگی برداشت کر سکتے ہیں، حرام کی وجہ سے آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آج تو یہ کہتی تو نظر آتی ہوگی دنیا میں، یہ سامان لیتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا کہاں سے لاؤ، میری طرف سے کسی کی جیب سے چوری کر کے لاؤ، سامان چاہیے۔ اور جانے والا بھی دعا دے کے رخصت ہوتا تھا اللہ کی ضمانت میں۔ وہ آپ کو دعا تو یاد ہی ہوگی، جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو گھر والوں کو کیا دعا پڑھ کے اللہ کی ضمانت میں دینا چاہیے، پتہ ہے نا ماشاءاللہ آپ کو؟ تو بولتے نہیں ہیں، کوئی شک پڑ گیا مجھے، کوئی نہیں یاد؟ کون بھائی سنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کروڑا رحمت نازل فرمائے حضرت حافظ صاحب پر۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی کسی سے پوچھا جائے نا جلسہ کیسا ہوتا، کہتے کمال ہو گئی۔ کہتے کیسے کمال ہو؟ کہتے چاول بڑے مزیدار تھے۔ یہ نہیں کہ بتاتا مسئلہ کیا ہوا تھا، چاول بڑے مزیدار تھے۔ جی پیارے، یہ تو گھر سے نکلنے کے لیے دعا پڑھتے ہیں نا، گھر والوں کو ضمانت دینے۔ اصل میں آپ کی شادی نہیں نہ ہوئی، اگر ہوئی ہوتی تو آپ کو تجربہ ہوتا۔ استودع اللہ دینک وامانتک الذی لا تضیع ودائعہ، اے اللہ، اے گھر والوں، میں تمہیں اللہ کی ضمانت میں دے کے جا رہا ہوں۔ جب انسان اللہ کی امانت اور ضمانت میں آ جائے، اللہ کی کسٹڈی میں آ جائے، ضائع ہوتا ہے، لیکن ہم دعائیں نہیں پڑھ کے جاتے۔ اللہ ہمیں یہ دعائیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کی زندگی میں برکت فرمائے، محترم قاری بلال صاحب، اور جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی اور خوشی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اصل بھائیوں، ہم نے ان لوگوں کی قدر نہیں کی، ہم نے نہ ان سے وقت لیا ہے اور نہ ان سے سیکھنے کی خواہش کی ہے۔ وہ دھکے سے جو سنا دے تو سنا دے، ہم نے کبھی خواہش نہیں کی۔ اور یاد رکھنا، اگر ایسے ہی ہم کرتے رہے تو خالی چلے جائیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی
علماء کی زندگی میں ایسی برکت فرمائے کہ یہ دین کا پھلیرا لہراتے ہی رہیں۔ حرام سے بچنا اور گھر والوں پہ وسعت کرنا۔ آج یورپ اور مڈل ایسٹ کی بات کرتے کرتے ایک مسلمان تھکتا ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ یورپی کیا کرتے ہیں؟ رات کے 2 بجے ہے، قصہ لکھنے والا لکھتا ہے پاکستان سے چلا یہ شخص مکان کرائے پہ لینے کے لیے، دروازے پہ پہنچا تو ایک نوجوان بچی باہر روتی ہوئی آئی۔ مالک مکان سے پوچھا مکان کرائے پہ لینا ہے؟ کہا 50 فرنک ہیں آپ کے پاس؟ کہا ہیں۔ کہا یہ بچی کون تھی؟ کہا بیٹی تھی، مکان کرائے پہ لینے کے لیے آئی تھی، 35 فرنک اس کے پاس سے 15 کم تھے، میں نے بھگا دیا ہے۔ یہ اخلاق ہے، مسلمانوں کا اخلاق دیکھیے۔ ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه۔ اللہ نے موج اتنی بنائی ہے، بچوں کو کلفیاں کھلاؤ، ٹافیاں کھلاؤ، لالی پاپ کھلاؤ، اور ہیلی کاپٹر تک لے کے دے دو پرورش کرتے کرتے۔ بیوی کو 60 ہزار کا سوٹ لے کے دے دو، شرط یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، اور بیٹے کو پڑھاتے پڑھاتے پراڈو لے کے دے دو، قیامت کے دن یہ بھی کھاتے میں صدقہ ہی لکھا ہوگا۔ موج ہے نا، اسلام کی موج ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہو تو پھر ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج اخلاق نظر نہیں آتا۔ ایک بندہ جس نے حرام پہ زندگی قائم کی ہوئی ہے، اس کو اخلاق کے بارے میں کہو کہ بڑا اخلاق ہے، کوئی اخلاق نہیں ہے۔ نرمی اپنے اندر جو پیدا کر لیتا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی آ جائے ہر چیز خوبصورت بن جاتی، نرمی ختم ہو جائے اچھی چیز بھی بدنما بن جاتی ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، تو یہ دعوت دینا، یہ درس دینا، یہ دعوت و تبلیغ کس کا مشن ہے؟ بولیں، اللہ کے رسول کا مشن ہے، اس عظیم ہستی کا مشن ہے نا، تو طریقہ بھی عظیم ہستی کا ہی ہونا چاہیے نا۔ سوء اتفاق یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ ممبر پہ بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں ایسے نوجوان ہیں، ایسے سخی آدمی، ممبر پہ بیٹھے جو ہے وہ تان و تشنیع شروع ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بچے کو اپنے پاس بلانا ہو تو ٹافی دکھا کے بلاتے ہیں کہ انجیکشن لگانے کو سرنج استعمال کرتے ہیں جی، کہ وہ دکھا کے بلاتے ہیں؟ کوئی بچہ آئے گا؟ یہ لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کے آئے گا کوئی بچہ؟ ارے بھائی 5 سالہ بچے کو بلانا ہو تو ٹافی چاہیے، تو 50 سالہ انسان جو نماز نہیں پڑھتا، جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ دینی طور پہ تو بچہ ہی ہے نا۔ اس کو بھی بلانے کے لیے جب تک تم نرمی اور اخلاق اختیار نہیں کرو گے، قریب نہیں آئے گا۔ میری بات کو محسوس نہ کرنا، ہمیں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن کرنی چاہیے۔ یقین مانیے اللہ کا گھر ہے، کتاب و سنت کا منہج اختیار کرنے والا ایسا شخص ہے جس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی منہج اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس سے سچا مسلک کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے گاڑیاں بھی دی ہیں، سواریاں بھی دی ہیں، درخت بھی نہیں ہے، راستے بڑے ماشاءاللہ کشادہ ہیں اور روڈ بنے ہوئے ہیں، اور آج کل تو گلیاں بھی پختہ بنی ہوئی ہیں، اور پھر یہاں کو درندے تو نہیں رہتے، اور ہیں بھی کڑیل جوان۔ اللہ نے کس کو بنایا؟ کوئی ایسا پیدا ہوا ہے حسین؟ کوئی ایسا علم والا آیا؟ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ پیارے پیغمبر، اگر تیرے اندر نرمی نہ ہوتی تو یہ اشارہ ابرو پہ گردنیں کٹوانے کے لیے جو تیار بیٹھے ہیں نا تیرے پاس، تیرے وضو کا ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں، کوئی بیٹھا نظر ہی نہ آتا۔